بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وخاتم النبیین صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، خاتم النبیین، یہ صرف ایک کلمہ ہے، اختصار کے پیش نظر صرف ایک کلمہ تلاوت کیا گیا، اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا قرار دیا ہے۔ یہ سورہ احزاب میں جو آیت آئی ہے اس میں یہ مضمون موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بھی یہی بات ثابت ہوئی ہے، اور تمام احادیث اور اس کے بعد پھر ساری امت اسی بات پر متفق ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کی تشریف آوری کے بعد سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے جس ہستی کو مبعوث فرمایا اور جنہیں آخری نبی کے طور پہ دنیا میں بھیجا، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کا مقام عطا فرمایا ہے، اس پر ساری امت کا اتفاق ہے۔ اسی بات کے پیش نظر عقیدہ ختم نبوت کی بنیاد ہے۔ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ عقیدہ ہے جو اسلام کے دیگر عقائد کی طرح اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جس طرح اللہ کی توحید کا عقیدہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا بھی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے آپ کی ختم نبوت کے معاملے میں اختلاف کیا، اس میں کسی قسم کا شبہ کیا یا کوئی تعویل کی اور اس سے انحراف یا انکار کیا، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور وہ بالکل اسی طرح منکر ہے جس طرح اللہ کی توحید کا منکر، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا منکر، جس طرح کوئی قرآن کا منکر۔ تو یہ بات امت کے درمیان مسلم ہے۔ امت کی جو بنیادیں ہیں چند جس پہ امت قائم ہے، اس میں ایک خاتم النبیین کا عقیدہ بھی ہے، عقیدہ ختم نبوت بھی ہے، اور جب بنیاد سے کوئی اختلاف کر لے اور اس بنیاد کو چھوڑ دے تو پھر وہ امت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، وہ امت میں شمار ہی نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی اگر توحید کا عقیدہ چھوڑ کے دو خداؤں کی پرستش شروع کر دے تو وہ پھر اس امت کا فرد نہیں رہتا، اور جیسے کوئی قرآن حکیم کو چھوڑ کے یا اس کے ساتھ کسی اور کتاب کو بھی قرآن حکیم کی طرح تسلیم کرے اور اس کی مستقل طور پر قرآن مجید کے برابر پیروی کرے تو وہ بھی امت کا فرد نہیں رہتا۔ قرآن حکیم اللہ کی آخری کتاب ہے، اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب منسوخ ہو گئیں۔ جس طرح کہ کوئی آخرت کے عقیدہ چھوڑ کے الگ ہو جائے اور دنیا کی کو ہی آخرت سمجھے تو وہ بھی امت کا فرد نہیں رہتا، اور جس طرح کہ کوئی کعبۃ اللہ کو چھوڑ دے اور حرم نہ مانے اور اسے اپنا قبلہ تسلیم نہ کرے تو امت کا فرد نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے اور آپ کو خاتم النبیین تسلیم نہ کرے تو وہ بھی امت کا فرد نہیں رہے گا۔ تو یہ بنیاد ہے، اور بنیاد سے اعراض کرنا اور بنیاد کو چھوڑنا یا اس کا انکار کرنا یہ ایک دوسری امت بنانا ہے۔ یہ معاملہ صرف فرقہ واریت تک نہیں رہتا، پھر یہ معاملہ امت سے خارج ہونے والا ہو جاتا ہے، ملت سے الگ ہونے والا معاملہ ہے۔ اس لیے آج تک کسی نے بھی اگر اس قسم کی بنیادی
معاملات میں اختلاف کیا تو وہ امت کے دائرے سے خارج قرار دیے گئے، اور یہی وجہ ہے کہ تمام اہل اسلام ایسے لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ملک پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ یہاں کے علماء اور دینی رہنماؤں نے سن 74 میں باقاعدہ تحریک چلائی، اس سے پہلے سے کوششیں ہوتی رہیں۔ علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا اور مذہبی شخصیات، انہوں نے بڑی جد و جہد کر کے بالآخر سن 1974 میں 7 ستمبر کو پاکستان میں آئینی طور پر یہ بات تسلیم کروا لی کہ عقیدہ ختم نبوت میں اختلاف کرنے والے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی میں کسی شخص کے اندر نبوت تسلیم کرنے والے لوگ جو قادیانی کہلاتے ہیں یا مرزائی کہلاتے ہیں یا کسی بھی نام سے جانے جائیں، وہ سب کافر ہیں، غیر مسلم اقلیت ہیں، اور وہ نہ صرف اسلام سے خارج ہیں بلکہ وہ اس امت سے اور اس ملت اسلام سے بھی خارج ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ عقیدہ اتنا اہم ہے کہ یہ صرف اتنا ہی معاملہ نہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بلکہ آخری نبی ہونے کے ساتھ یہ بات بھی طے ہو جاتی ہے کہ آپ ہی واحد وہ ہستی ہیں جن کی اطاعت کی جائے گی، آپ ہی واحد وہ ہستی ہیں اب کہ جن کی بات حجت ہے، آپ ہی واحد وہ ہستی ہیں قیامت تک کے لیے کہ جو ساری امت کے رہنما ہیں اور ساری ملت کے رہبر ہیں، آپ ہی وہ واحد ہستی ہیں اب قیامت تک کے لیے کہ جو اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اور آپ ہی وہ واحد ذات ہیں کہ جو معیار ہیں اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ تو جب حضور کی ذات عین ایمان ہے اور یہ سارا ایمان اور یہ ساری جہتیں یہ وابستہ ہیں عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ، تو پھر عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ وہ یک جہتی معاملہ نہیں رہا بلکہ وہ ہمہ جہتی معاملہ ہے، اور وہ بڑی مرکزی بنیاد ہے۔ لہذا اگر کوئی اس عقیدے کو چھوڑتا ہے اور اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ پورے دین سے گویا بغاوت کرنے کا ارتکاب کرتا ہے، وہ پورے دین سے منحرف ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شخصیت اور آپ کی ساری مرکزیت اور آپ کی تمام حیثیتوں سے وہ ٹکرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے امت اس بات پر متفق ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور جس نے بھی اس معاملے میں اختلاف کیا یا دوسری رائے اختیار کی وہ قطعاً حتماً دائرہ اسلام سے اور دائرہ امت اور ملت سے خارج ہے۔ بس یہی اسلام کی بنیاد، ایک بہت بڑی بنیاد ہے، اس بنیاد کو تسلیم کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔